السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، ابھی ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی اس کی جناب غیر مقلد عاقل صاحب کی، جو درود تاج کے سلسلے میں ان سے سوال پوچھا گیا درود تاج کہ درود تاج کیسا ہے، تو اس نے اس کا رد کیا اور ویڈیو جاری کی۔ ہم اس سلسلے میں غیر مقلد عاقل سے صرف ایک سوال پوچھتے ہیں اس نیت سے کہ شاید ہمارے اس سوال سے یا ہمارے اس انداز سے، اس طرح کی گفتگو سے شاید غیر مقلد عاقل کو عقل آ جائے، سمجھ آ جائے یا انہیں ہدایت مل جائے۔ ہم جو یہ سوال پوچھتے ہیں اس کی نیت یہ ہے کہ ممکن ہے کہ عاقل صاحب کو عقل آ جائے نا، وہ عاقل ہیں تو اسے عقل تو آنی چاہیے نا، اسے بے عقل نہیں ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، یعنی اسے سمجھ آنی چاہیے۔ اس نیت سے سوال پوچھ رہے ہیں عاقل صاحب سے۔ پہلے تو عاقل صاحب نے جب درود تاج، درود لکھی، پتہ نہیں کیا کیا، اس کا جو رد کیا ہے، ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے علماء بھی کیا ان کو جو ہے نا اس طرح اچھا نہیں کہہ رہے۔ خود دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ ہے، اگر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ درود تاج میں بعض شرکی الفاظ ہیں اس وجہ سے، تو بعض شرکی الفاظ ہیں اس وجہ سے، لیکن عاقل صاحب نے جو ان کو نہ ماننے کا ایک جو یعنی دلیل جو دی ہے، یا جس اصول پر اس کو نہیں مان رہے، وہ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے جواب میں ہم ایک سوال پوچھتے ہیں عاقل صاحب سے، اور پھر اس سوال سے یہ اندازہ اور امید لگاتے ہیں کہ شاید عاقل صاحب کو عقل آ جائے۔ تو پہلے سن لیجئے کہ عاقل صاحب نے اس درود کے رد میں کیا اصول اختیار کیا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی کام آپ کرتے ہیں جس پر نبی کا حکم نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام دیکھیں، عاقل صاحب نے جو اس درود شریف کا رد کیا، اس میں جو واضح طور پر یہ بات کہی ہے، وہ یہ کہی کہ بھئی دیکھیں، جو عمل من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس طرح کہ بخاری و مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ بھئی جو عمل اللہ کے رسول سے ثابت نہیں وہ مردود ہے، وہ رد ہے۔ اب یہ اصول اور یہ دلیل پیش کر کے عاقل صاحب درود تاج، درود لکھی کا رد کر رہے ہیں کہ درود وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ درود کون سا پڑھنا چاہیے؟ جو اللہ کے رسول نے سکھایا، وہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ سکھایا ہے۔ ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں بہتر تو یہ ہے، لیکن بعض اور بھی یعنی درود کے الفاظ آئے ہیں، اور بھی الفاظ آئے ہیں جس میں اور الفاظ کے ساتھ درود شریف کا ملتا ہے، یعنی درود ابراہیمی کے علاوہ بھی، جس طرح ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بھی تو درود ہے۔ بہرحال غیر مقلد عاقل کہتے ہیں کہ بھئی جو عمل اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم عاقل صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں، عرض رکھتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، درود، اللہ کے رسول پر درود پڑھنا ایک بظاہر نیکی ہے، اچھا کام ہے، آپ اس کی بھی اجازت نہیں دیتے، جبکہ وہ کام اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے آپ اجازت نہیں دیتے نا کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، وہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور آپ سے اگر ازدواجی زندگی کے مسائل پوچھے جاتے ہیں، اور وہاں ایسے شرمناک مسائل ہیں جہاں آپ شرمگاہ کو چومنے اور چاٹنے کی اجازت دے رہے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں، کیا ایسا عمل اللہ کے رسول سے ثابت ہے جس کی آپ اجازت دے رہے ہیں؟ اگر آپ کو کچھ عقل ہے، سمجھ ہے، ذرا سوچئے کہ درود جو ثابت نہیں، آپ درود پڑھنے نہیں دیتے، درود کی اجازت نہیں دے رہے، اور ایسا عمل یعنی چاٹنا چومنا شرمگاہ کو، وہ پیشاب کی جگہ ہے نا، اسے اجازت دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ایسا عمل اللہ معاف فرمائے ثابت ہے جس کی آپ اجازت دے رہے ہیں؟ اگر ثابت نہیں ہے تو اس کی کیوں اجازت آپ دیتے ہیں؟ کیونکہ درود سے تو آپ منع کر رہے ہیں، اس سے کیوں نہیں منع کر سکتے؟ اور وہاں آپ بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، تو کیا ایسے درود کے ممانعت کی دلیل ہے؟ ہم آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح جو اعلی تناسل بیوی اپنے مرد شوہر کا لے لے منہ میں گھسیڑ دے، اس کی اجازت دے رہے ہیں صرف ایک بہانہ بنا کر کے ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، اور یہاں درود سے روک رہے ہیں، وہی سوال یہاں بھی پیدا ہوگا کہ ممانعت کی کوئی دلیل ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے ممانعت کی؟ اگر یہ ثابت نہیں اسی لیے آپ اس کو منع کر رہے ہیں نا، تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں وہ ثابت کہاں ہے جو آپ منع نہیں کرتے؟ وہ ثابت کہاں ہے عمل
ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں بھی انصاف چاہیں گے اور غیر عاقل کو بھی اس پر سوچنے کی دعوت دیں گے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہے حقیقت۔